السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنین۔ جناب صدر اور دور دراز سے تشریف فرمائے مہمان مکرم، میرے سامنے بیٹھے ہیں عزیز ساتھیوں اور ماں اور بہنوں، آج کے اس دستربندی پروگرام میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کی تحت لب کشائی کی جسارت کرنے جا رہا ہوں وہ ہے مرد مومن کی زندگی۔ پڑھ نماز پنجگانا نہ کر کوئی بہانہ، پڑھ نماز پنجگانا نہ کر کوئی بہانہ، اس میں ہے تیری جنت ورنہ دوزخ تیرا ٹھکانہ۔ محترام سامعین، یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت و بندگی کے لیے پیدا کیا اور اس کی ہدایت و رہنمائی کے لیے ایک عظیم الشان آسمانی کتاب قرآن شریف کو نازل فرمایا تاکہ انسان اس کو پڑھے اور اس کو سمجھے اور اس کی تعلیمات پر عمل کر کے آخرات کی زندگی کو سنوارے۔ محترام سامعین، جب ہم قرآن کریم میں ایک مرد مومن کی زندگی تلاش کرتے ہیں تو قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایک مرد مومن کن صفت سے متصف ہے اور اس کا اوصاف اور خصوصیات کیا ہے۔ سورہ توبہ کے اندر ارشاد ہے، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کام کرنے کا حکم دینے والے، بری باتوں سے روکنے والے، خدائے حدود کی حفاظت کرنے والے ہی مرد مومن ہے۔ اور اے پیغمبر، ایسے لوگوں کو، ایسے بندوں کو جنت کی خوشخبری سنا دیجئے۔ محترام سامعین، ان آیت کریمہ سے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ ایک مرد مومن یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس کائنات کا مالک ایک ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی معبود و مسجود ہے، وہی احکم الحاکمین ہے، وہی علی کل شیء قدیر ہے۔ اسی کی بادشاہت ایک ایک کنکر و پتھر پر چل رہی ہے۔ پانی کی طغیانی، آگ کی تیزی، پہاڑ کی بلندی، سمندر کی گہرائی اور لوہے کی سختی اور بادشاہوں کا رعب و دبدبہ مالک ملک خدائے واحد کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ اس لیے ایک مرد مومن اپنے اندر ایمان و اسلام کی ایسی طاقت رکھتا ہے جس کی طاقت کے سامنے بندوق و تلوار کیا ایٹم بم بھی ماند پڑ جاتے ہیں۔ اس کے اندر محترام سامعین، مرد مومن کی زندگی خدائے واحد کے لیے گزرتی ہے۔ اس کی دوستی، دشمنی، اس کی محبت و الفت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہوتی ہے۔ پھر خدا کیوں اس کا مددگار نہ ہوگا؟ اسی کا ارشاد ہے، یوں تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرو گے تو ضرور اللہ تعالیٰ تمہاری بھی مدد کرے گا اور تمہاری قدموں کو جما دے گا۔ محترام سامعین، مرد مومن کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، اس کے اندر سچائی، امانت داری، ہمدردی اور محبت و الفت، محبت و شفقت کا جذبہ ہوتا ہے۔ وہ جھوٹ اور بری عادتوں سے کوسوں دور رہتا ہے۔ وہ غریبوں اور مظلوموں اور دنیا کے ستائے ہوئے انسانوں کو آرام پہنچانے اور بھٹکے ہوئے انسانوں کو خدائے واحد سے جوڑنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اس لیے ایک مرد مومن کا وجود اس دنیا میں ایک حیثیت ہے جو حیثیت آفتاب و ماہ تاب کی ہے، لیکن آج بڑا عکس ہے جس کی وجہ سے ہم در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ محترام سامعین، مرد مومن کے اندر ایمان و یقین کی ایسی طاقت ہے جس کی طاقت کے سامنے
امانت داری، ہمدردی اور محبت الفت کی جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو آئیے ہم اپنے اندر قرآن کے بتائے ہوئے اوصاف کو پیدا کر کے اعمال میدان میں کود پڑے، کیونکہ مسلمانوں اٹھو قرآن کی دعوت کو پھیلاؤ، مسلمانوں اٹھو قرآن کی دعوت کو پھیلاؤ، جہاں بے ایماں کو عافیت کے راج سمجھاؤ۔ زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فائز پائے گا، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فائز پائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا۔ اس شعر کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔